बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह ज़िलहज की 26 तारीख आखिरी पीर का दिन है और कहते हैं कि जो बंदा माह ज़िलहज की 26 तारीख आखिरी पीर के दिन सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीब खोल देती है। अल्लाह वालों, पूरा साल माह ज़िलहज की 26 तारीख का शिद्दत से इंतजार किया जाता है, क्योंकि ये तस्बीह आज जो बंदा पढ़ लेगा अल्लाह पाक उसके नसीबों को खोल देगा। अल्लाह वालों, माह ज़िलहज की 26 तारीख आखिरी पीर के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमत और बरकतों से मालामाल फरमा देंगे। ये वजीफा, ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये महीना बहुत खास महीना है। इस महीने में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियां नसीब होती हैं। अगर आप अपने मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकालकर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो और ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह ज़िलहज की 26 तारीख आखिरी पीर के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओं से गुजारिश है कि माह ज़िलहज की 26 तारीख आखिरी पीर के दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाकर कहता कि माह ज़िलहज की 26 तारीख आखिरी पीर का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज माह ज़िलहज की 26 तारीख आखिरी पीर के दिन को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। और अगर चंद मिनट निकालकर माह ज़िलहज की 26 तारीख आखिरी पीर के दिन ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकालकर माह ज़िलहज की 26 तारीख आखिरी पीर के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आज ये अमल, ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ 10 मिनट निकालकर आज माह ज़िलहज की 26 तारीख आखिरी पीर के दिन लाजमी पढ़ लीजिएगा। यह आज के दिन का इतना मुजर्रब और मुस्तनद अमल है, यह आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज आपको नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो अमल, वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजत पूरी हुई है, जिससे लाखों लोगों की हाजत, परेशानियां दूर हो जाती हैं। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी मांगेगा, तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। माह ज़िलहज की 26 तारीख आखिरी पीर का दिन नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा आ जाएगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, 4 मिनट निकालकर ये वजीफा लाजमी पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात, हर चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि माह ज़िलहज की 26 तारीख साल में एक बार आती है और ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाले पूरे साल की खुशियां समेट लेते हैं। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबत से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहान की किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से आपका ताल्लुक है, आज माह ज़िलहज की 26 तारीख आखिरी पीर के दिन ये अमल, ये वजीफा आपने लाजमी पढ़ना है। ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये अमल लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, आप चाहे नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, आप चाहे नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा कर सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन माह ज़िलहज की 26 तारीख आखिरी पीर के दिन ये वजीफा, एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ।
آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا اور جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھو۔ میرا اللہ پاک مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج یہ عمل ماہ ذی الحج کی 26 تاریخ آخری پیر کے دن خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج جو شخص بھی ماہ ذی الحج کی 26 تاریخ آخری پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظائف پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، ہر حاجت کے لیے، ہر مقصد کے لیے آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ کو اتنا بتانا تھا۔ تو اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، کرنا کیا ہے؟ پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ آج ماہ ذی الحج کی 26 تاریخ ہے، 1 سال بعد ہی موقع ملے گا، تو لہٰذا پہلے آج کی خاص دعا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عمل کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو
कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठें। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो। यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, क्या वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे? हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई हिस्सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है,
بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اگر آپ لوگوں کے پاس ایک مٹھی چینی ہے، مطلب آپ گھر میں موجود ہیں، ایک مٹھی چینی بآسانی آپ کو مل سکتی ہے، تو ایک مٹھی چینی آپ لوگ اپنے سامنے رکھ کے بیٹھ جائیں۔ اگر ایک مٹھی چینی نہ ہو تو ایک گلاس پانی رکھ لیں، اگر دونوں ہو تو بہترین ہے، ورنہ کوئی چھوٹا موٹا صدقہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ ایک مٹھی چینی اپنے سامنے رکھیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ بات لازمی سمجھ لیں کہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ چینی کا ہر ایک دانہ آپ کے لیے کروڑ لے کر آئے گا، بس آپ نے وظیفے کو دھیان سے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل قرآن پاک کی ایک بہت ہی عظیم آیت ہے جسے اللہ الصمد کہتے ہیں، جس کے معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کو اللہ پاک کی بے نیازی کی ضرورت ہوتی ہے، ہر بندہ اللہ پاک کی پناہ میں جانا چاہتا ہے، تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی پر پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کے معنی ہیں ہر چیز پر قادر، ہر کسی کی ضرورت کو پوری کرنے والا۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد کے ذریعے رجوع کرنا یہ سب سے افضل ترین وظیفہ ہوتا ہے۔ اور آج کا جو عمل ہے وہ ایک مٹھی چینی پر کرنے والا ہے، تو آپ نے اللہ الصمد کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد یہ ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ دو بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 71 ٹائمز، 71 بار، 7 اور 1، 71 بار آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ اس چینی پہ دم کر دیں اور پانی کے گلاس پر دم کر دیں۔ یہ پہلے نمبر پہ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے خاص سورت ہے جسے سورۃ الکوثر شریف کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ سورہ کوثر سب سے افضل ترین سورت ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ چھوٹی ہے تو اس کی تاثیر کم ہوگی۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو یوں تو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی مشکل کشا سورت ہے، ایک ایسا نیاب عمل ہے، ایک ایسی بابرکت وظیفہ ہے جو دولت کا بادشاہ کہلاتا ہے، جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے ایک مٹھی چینی پر پڑھیں اور پانی پہ دم کریں، ہر مسئلے کا حل انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحانات ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے امتحان دینے ہیں، اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ ایک مٹھی چینی کا وظیفہ ہے، پھر چینی کا کیا کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو لازمی بتاؤں گا۔ پہلے عمل کو سمجھ لیں، کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر
فصلی لربک ونہر انا شانیک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونہر انا شانیک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے اور پھر اس چینی پہ دم کرنا ہے اور پانی پر دم کرنا ہے۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ پڑھ لی۔ پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ سورہ کوثر پڑھی۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والوں، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، یا وہابو اور یا رزاقو۔ یا وہابو کے معنی ہیں ایک بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو کا مطلب ہے کہ روزی دینے والے۔ اللہ والوں، یا وہابو بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو روزی دینے والے، یہ دونوں نام ہی بہت ہی خاص ہیں۔ ان دونوں نام کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اللہ پاک کے ان 2 صفاتی ناموں کو پڑھتا ہے، یا وہاب اور یا رزاقو کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرا اللہ پاک 1 2 3 نہیں، 4 بھی نہیں، میرا اللہ پاک رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، رزق کے 300 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یا وہاب اور یا رزاقو یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہیں، بہت ہی مستند نام ہیں۔ یہ اتنے خاص نام ہیں کہ جب کوئی بندہ یا وہاب اور یا رزاقو کا تکرار کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، اللہ پاک سے مدد مانگتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ مانگتا ہے، تو میرا اللہ پاک ان کے لیے لازمی آسانیاں فرماتے ہیں۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ اس عمل کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہاب یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا وہاب یا رزاقو کی ایک تسبیح یعنی 100 بار 100 ٹائمز آپ لوگوں نے یا وہاب اور یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اور پھر چینی پر پھونک مارے، دم کریں اور پانی کے اوپر بھی دم کر دیں۔ اب اللہ والوں، آج کا آخری عمل، آخری نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ سب سے خاص اور نایاب ہے۔ آپ نے آخر میں اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا باسیتو۔ اللہ والوں، یا باسیتو یہ ایسا اسم اعظم ہے جو غیب سے آسانیاں بناتا ہے، جو غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ والوں، یا باسیتو کا مطلب ہے ایک غیبی خزانوں کے مالک، ایک غیبی خزانوں کے مالک اور دینے والے۔ تو اللہ والوں، آپ نے یا باسیتو کے ذریعے اللہ پاک سے غیب سے اسباب بنوانے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہری اسباب کی طرف توجہ کرتے ہیں لیکن غیبی اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ ہمیں سکھائے گا کہ غیب سے اسباب کس طرح سے بنائے جاتے ہیں اور اللہ پاک کو کس طرح سے راضی کیا جاتا ہے۔ اور آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا تیر بہدف ہے، اتنا مستند ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس عمل کو اگر آپ لوگوں نے آج بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو یقین کریں آپ کے رزق میں اتنا اضافہ ہوگا، آپ کی عمر میں اتنا اضافہ ہوگا، آپ کو شفا ملے گی۔ اللہ والوں، یہ آل ان ون وظیفہ ہے، یہ ایک چیز کے لیے عمل نہیں کہ یہ کوئی دوائی نہیں ہے کہ ایک چیز میں فائدہ دے گی تو دوسری چیز میں نقصان دے گی۔ اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان ہے ہی نہیں۔ تو اللہ والوں، لازمی اس عمل کو پڑھیں، اس کا ورد کریں، اس کا تکرار کریں۔ میرا اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے گا، آپ پر رحم و کرم جاری فرمائے گا اور آپ کے رزق کو بھی وسیع و عریض کر دے گا۔ اللہ والوں، ہمارے مسئلے پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر آ کر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق وسیع و عریض ہو جائے، رزق میں آسانیاں ہو جائے، تو ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ فوراً ختم ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا آخر میں آپ نے یا باسیتو کو پڑھنا ہے۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے، بس اس کو ذرا ملاحظہ کریں کہ پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ یا باسیتو 1 بار ہو گیا، یا باسیتو
یہ 2 بار ہو گیا، یا باسطو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا باسطو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا باسطو کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار آپ لوگوں نے یا باسطو کو پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے اس چینی پر دم کرنا ہے، اس پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے۔ اللہ والوں، جب دم کر لیں تو پھر اس کے بعد پھر اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پوری توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ یہ وظیفہ کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کا دھیان کہیں اور ہو اور آپ لوگ اس عمل کو کر رہے ہوں، ہرگز بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی سے بتا رہا ہوں، فائدہ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پوری توجہ اور دھیان سے ہی وظیفہ کرنا پڑے گا، اور آپ لوگوں نے اگر پورے دھیان سے وظیفہ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، رستے کی ہر رکاوٹ ہٹ جائے گی، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ پر رحم کرے گا۔ اب آپ لوگوں نے کوشش کریں، اب بالآخر میں سے 11 بار پڑھیں، میری آپ کو یہی رائے ہے۔ اب آپ لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، آپ جس چیز کے لیے بھی اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں کھل ڈل کے مانگے۔ آج یہ نہ سوچیں کہ میں تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچیں کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ لوگ اللہ پاک کی شان کے مطابق مانگیں، اپنی حیثیت کے مطابق نہ مانگیں۔ تو اللہ والوں، پھر آپ نے اس چینی کا کیا کرنا ہے، ذرا اس کو بھی دھیان سے سمجھ لیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی کوتاہی ہو جائے اور ہماری یہ محنت ضائع ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے اس چینی کا کیا کرنا ہے، پہلے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس چینی کو صدقہ کر دیں۔ کوئی غریب ہو آپ کے پاس تو اس غریب کو آپ لوگ دے دیں تو آپ کا یہ صدقہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا ارد گرد میں غریب نہیں تو پھر آپ لوگ کوشش کریں کہ چیٹیاں جہاں زیادہ ہوں، ویسے قبرستان میں زیادہ تر حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ لوگ کسی قبرستان میں اس چینی کو ڈال دیں۔ تو لہٰذا وہاں پر جو کیڑے مکوڑے ہوں گے، حشرات الارض ہوں گے، وہ اس چینی کو کھا لیں گے۔ یا پھر اپنی چھت پہ، دیکھیں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اپنی چھت کے اوپر آپ لوگ اس چینی کو ڈال دیں۔ جب چھت پر آپ لوگ چینی ڈالیں گے تو چرند پرند ان چینیوں کو چگ لیں گے، تو اللہ والوں آٹومیٹک صدقہ ہو جائے گا، اور آپ کے گھر کے اوپر سے صدقہ ہوگا، آپ کے گھر کے اوپر سے چیل کوے کھا کے جائیں گے۔ تو یہ آپ کے لیے زیادہ افضل عمل ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔